دشمن کون ہے؟ ایک تو دشمن یہ ہے کہ میں کہوں کہ فلاں دشمن ہے، اور ایک دشمن اس کا تعین خود اللہ رب العالمین فرمائے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں یہ کہوں کہ فلاں میرا دشمن، انگلینڈ والے میرے دشمن، امریکہ میرا دشمن۔ قرآن مجید و فرقان حمید سے پوچھنا چاہیے کہ آپ بتائیے کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ یہ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے رہنما ہے، دین مکمل ہے، کامل ہے، نبی آخر الزمان نبی ہے، امت آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں اور کوئی امت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی قرآن نہیں، وحی بند، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین کامل ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ حکم دیتا ہے، حکم فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ أَعِدُّوا لَهُم، تیار رکھو۔ کیا تیار رکھو؟ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو قوت بھی تم بنا سکتے ہو، جو ہتھیار بھی تم تیار کر سکتے ہو، جو سامان حرب و ضرب تم مہیا کر سکتے ہو۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت ہے یہ، اب اگر اس کو کوئی بیان نہ کرے یا کوئی واقف نہ ہو اور اپنی جہالت کے سبب اعتراض کرنا شروع کر دے، سیاسی باتیں ہیں، چھوڑو جی، اس کو قرآن شریف سے دفاع کا کیا واسطہ؟ جاہل لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید پر ان کی نظر نہیں کہ یہ کتاب مقدس، دین و دنیا کا نظام اس میں موجود ہے، یہ دین و دنیا کا مکمل نظام لے کر آئی ہے، جس کے متعلق خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں نظام زندگی اور نظام بندگی لے کر تمہارے لیے آیا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوں، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی بھر کا، پیدائش سے لے کر موت کے آخری سانس تک، موت کے بعد قبر تک، اور قبر سے لے کے حشر تک کے لیے تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ یہ دعویٰ ہے قرآن مجید قرآن حمید کا۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے تیاری کرو۔ مسلمانوں، تمہارے دشمن چاروں طرف ہے۔ تمہارے دشمن کون ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کی نشاندہی فرماتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم پاؤ گے دشمنی میں مسلمانوں کی بہت سخت۔ دیکھیے قرآن دشمنوں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ دشمن تمہارے کون ہیں، بدترین دشمن ہم بتاتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے دشمنی رہے گی جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، اللہ رب العالمین کے حضور میں سر بسجود ہونے والے روئے زمین پر موجود رہیں گے۔ ان کے دشمن مشرکین اور بتوں کے نمائندے، اللہ کے اور اس کی توحید کے دشمن، شیطانی گروہ مقابلے پر رہے گا۔ ازل سے ستیزہ کار رہا ہے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، علامہ اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا ہے۔ ازل سے ستیزہ کار رہا ہے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ مقابلہ جاری ہے، خیر کی اور بدی کی قوتوں کا مقابلہ جاری ہے۔ خیر کی قوت خیر امت کے پاس ہے، پھر غور فرمائیے، خیر کی قوت، خیر کی طاقت، خیر کا سرچشمہ غلامان محمد رسول اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ان کو فرمایا گیا مخاطب کرتے ہوئے، ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو،
تم بہترین امت ہو، خیر امت، خیر کا سر چشمہ بن کر تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے۔ اور بدی کی قوتیں اللہ رب العالمین نے نشاندہی فرما دی۔ بدی کی قوتیں عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یہ شیطانی گروہ ہے، یہ شیطانی گروہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، بدی کی علامت شیطان ہے، اور شیطانی ایجنٹ یہود و نصارہ ہیں اور مشرکین و بت پرست ہیں۔ بدی کی قوت ایک طرف ہے اور خیر کی قوت ایک طرف ہے۔ خیر کی قوت اللہ رب العالمین نے خیر کے لیے چن لیا غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدی کی قوتوں کے لیے بدی کا سرچشمہ شیطان رجیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا۔ چنانچہ دفاعی نقطہ نظر سے اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے ہتھیار مہیا رکھو، ہتھیاروں میں خود کفیل ہو، جو بھی تمہاری استطاعت میں ہو ہتھیار تیار کرو۔ اور دوسری جانب دشمنوں کی نشاندہی کر دی کہ دیکھو مسلمانوں، تم خیر کے سرچشمے بن کر اس دنیا میں نمودار کیے گئے ہو، اور خیر کے سب سے بڑی دشمن قوتیں جو ہیں شیطانی ایجنٹ یہ یہود و نصارہ ہیں، مشرکین و بت پرست ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تمہارے بدترین دشمن یہودی، تمہارے بدترین دشمن نصارہ، یہود، ہنود، مشرکین۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قرآن مجید و فرقان حمید میں 51 آیات طیبات میں یہودیوں اور نصرانیوں کو دشمن کی حیثیت سے مشرکین کو بتا کر ان سے دوستی، ان کو رازدار بنانے کا، ان کو رازدار بنانے کی ممانعت، اور ان سے مکمل طور پر دوستی نہ کرنا اور دل کے رازوں کا ان پر افشا نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک دو آیت طیبات میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی دوست مت سمجھنا، کبھی دوست مت بنانا۔ اب دیکھیے دشمنوں کی نشاندہی ہو رہی ہے، شیطانی قوتوں کے ایجنٹ یہود و نصارہ، مشرکین، بت پرست، یہود اور ہنود، یہ شیطانی قوتیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ کفر جو ہے، کفر کا کافروں کا سرپرست اور مربی طاغوت ہے، شیطان، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ایمان والوں کا سرپرست اور مربی اور دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اس کی نشاندہی قرآن میں بار بار کی گئی ہے۔ 51 سے زائد آیات طیبات میں اللہ رب العالمین نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کی قوتوں کو مجتمع ہونا اور اکٹھا ہونا، اور اپنے آپ کو، اپنے ڈیفنس کو، اپنے دفاع کو تیار رکھنا، یہ بڑی اہم ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید و فرقان حمید میں حکم فرمایا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو
تیار رکھیے، ایمان والوں کو مستعد رکھیے۔ کاہے کے لیے؟ قتال کے لیے، جہاد کے لیے۔ ایمان والے ہم وقت اپنے ڈیفنس کے لیے تیار رہیں، نیکی کی قوتیں اکٹھی رہیں اور اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد اور منظم ہو کر مقابلہ کریں۔ یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے، یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات طیبات کی روشنی میں ہے۔ نمازیں بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، جہاد بھی کیجیے، روزے بھی رکھیے، حج بھی کیجیے، اور جہاد کے لیے ہم وقت تیار رہیے۔ حرض المؤمنین علی القتال۔ تو رسول اللہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ کوئی نمازی نہیں تھا، کوئی نمازی نہیں تھا۔ ان سے بڑھ کر کوئی نمازی ہو سکتا ہے؟ ان کی ایک رکعت، ان کی ایک رکعت، اور مجھ جیسے گناہگار سیاہ کار کی 1000 سال کی رکعتیں بھی اگر ہوں تو صحابی رسول کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ہیچ ہے، وہ ہیچ ہے، کچھ نہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ 1000 سال کی عمر بھی اگر مجھ کو اور آپ کو مل جائے تو 1000 سالہ عبادت رسول اللہ کے صحابی کی 1 ساعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کی برابر سونا خیرات کر دے، تو میرے صحابی نے اگر مٹھی بھر جو خیرات کیے ہیں تو تمہارا احد پہاڑ کی برابر کیا ہوا خیرات کیا ہوا سونا اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ کا مرتبہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی پاکیزہ آنکھوں سے رسول اللہ کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، ایمان کی شعاعیں، ایمان کے نور سے اپنے سینے کو روشن اور منور کیا۔ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار بن کر رسول اللہ کے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں جب تشریف لے جاتے تھے تو رسول اللہ کے صحابہ فرماتے تھے مشورہ نہ کیجیے، حکم دیجیے۔ اللہ کے محبوب مشورے کا مشورہ اس لیے فرماتے تھے کہ امت کو تعلیم دی جائے کہ اپنے کاموں میں مشورہ کرے، تو تعلیم امت کے لیے تھا۔ رسول اللہ لوگوں کے مشورے کے پابند نہیں تھے، اس لیے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، زبان حضور کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان زبان مصطفیٰ سے جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں خود رونق افروز ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مشورہ ہوا، مدینہ منورہ میں کافر حملہ آور ہونے والے ہیں، بولو بھائی مشورہ ہو، مسجد نبوی مشورہ ہو رہا، تو باہر مدینہ منورہ کے باہر لڑائی لڑی جائے یا شہر مبارک کے اندر رہتے ہوئے مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نوجوان صحابہ عرض کر رہے تھے کہ مدینہ شریف کے باہر مقابلہ کیا جائے۔ بعض صحابہ کی رائے تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں رہتے ہوئے دفاع کیا جائے، اور 3000 کا لشکر لے کر ابو سفیان کی قیادت میں
مکے سے کافروں کا لشکر چل پڑا تھا، جنگ بدر کا بدلہ لینا تھا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرا سنتے رہے۔ کثرت رائے، حضور نے ملاحظہ فرمایا کثرت جوشیلے اور نوجوان صحابہ کی یہ کہتی تھی کہ میدان میں آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کیا واسطہ ان لڑائیوں سے، ہم کو اللہ اللہ کرنی چاہیے، کوئی نمازیں پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکاتیں دینی چاہیے، یہ کیا جہاد کا حکم ہو رہا ہے؟ کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اب تو جہاد کی بات اگر کی جائے، دفاع کی بات اگر کی جائے، تیاری کی بات اگر کی جائے، اور ڈیفنس کے معاملات پر اور سیلف ڈیفنس کے لیے کہا جائے، تو لوگ کہہ دیتے کہ یہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہے، حالانکہ اب آپ دیکھیں رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تیار رکھو، ہتھیار بناؤ، تیاری کرو اپنے ڈیفنس کے لیے، سیلف ڈیفنس کے لیے بھی اور خود کفیل ہونے کے لیے، ہتھیاروں میں خود کفیل ہونے کے لیے مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، جو بھی قوت، جو بھی ہتھیار بنا سکتے ہو بناؤ، جو بھی تیاری کر سکتے ہو کرو۔ کاہے کے لیے؟ یہ کس لیے؟ وجہ بتا دی، من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ دشمنوں پر، اللہ کے دشمنوں پر تمہارا رعب رہے، تمہارا رعب رہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ کے مفہوم میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر قسم کا ہتھیار تیار کرو۔ معلوم ہوا کہ ایٹم بم تیار کرو، ایٹم بم تیار کرو، یہ مذہبی مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے۔ جو جاہل یہ سمجھتے ہیں وہ اپنی جہالت کے سبب قرآن سے بے خبر ہے، قرآن کی تعلیم سے بے خبر ہے، آیات سے بے خبر ہے، گھڑ گھڑ کے خود اپنی جہالت کے سبب نئے نئے مسئلے نکالتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ سیاسی ہے اور وہ سیاسی ہے۔ سوچ سمجھیے، قرآن سیاسی، مذہبی، معاشرتی، اخلاقی ہر قسم کی رہنمائی کرتا ہے، یہ مکمل دین ہے، اسی لیے اس کو فرمایا مکمل دین ہے، دین کو کامل کر دیا، یہ ناقص نہیں ہے۔ یہ توریت و انجیل و زبور والا وہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو قیامت تک کے لیے حرف آخر ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ رہنمائی کرتا ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے۔ تو تیاری رکھو تاکہ اللہ کے دشمنوں پر تمہارا غلبہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ کثرت رائے سے مشورہ ہو رہا تھا تو بعض صحابہ نے کہا اور اس کو سنا حضور، اور اس کے بعد اندر تشریف لے گئے۔ تو بعض بزرگ صحابہ نے نوجوانوں سے کہا کہ تم نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے، ہمیں اندازہ ہوا تھا، اور تم بار بار اس بات پر زور دے رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کو بات ناگوار گزری ہو؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے محبوب ہتھیار بند ہو کر تشریف لے آئے۔ تو بزرگ صحابہ جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو نوجوان صحابہ جو مشورہ دے رہے تھے، اب آپ مدینہ منورہ میں رہ کر ہی مدینے کا دفاع کریں۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کے لیے اب یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار بند ہو کر باہر آیا تو اپنا ہتھیار اتار کر رکھ دے، اب چلو احد کی طرف چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر، تقریباً 3 میل کے فاصلے پر احد کی پہاڑیاں ہیں۔ یہ مشہور مارکا تھا، احد کی لڑائی۔ آج کل تو عام طور سے ہمارے درمیان میں بس صرف یہ رہ گیا کہ 11ویں شریف کا کھانا کھا لو، 11ویں شریف پکا لو اور ختم شریف پڑھ لو۔ بھائی ختم شریف بھی پڑھو، 11ویں شریف بھی کرو، ختم غوثیہ بھی پڑھو، ختم خواجگان بھی پڑھو، سبھی پڑھو، نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو۔ صحابہ بھی یہی کرتے تھے، لیکن وہ رات کے عابد تھے۔ صحابہ رات کے عابد تھے اور دن کے مجاہد تھے،
یہ صحابہ کی زندگی ہے، اور ہم کو صحابہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ کی پیروی کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور صحابہ کی پیروی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک بخاری شریف ارشاد فرمایا، علیکم، تم پر لازم ہے، سنتی، میری سنت، میرا طریقہ، تم پر لازم ہے میرا طریقہ، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت بھی جو میرے بعد میرے خلفاء ہیں ان کا طریقہ بھی سنت ہے، اس کو بھی اسی طرح سے پکڑے رکھو، عضوا علیہا بالنواجذ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، جیسے دانت سے کسی چیز کو پکڑ لیتے ہو، ایسی ہی میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑے رکھنا۔ تو خلفاء کی سنت بھی سنت رسول ہے، خلفاء نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو سنت رسول کے خلاف ہو، وہ جانشین تھے رسول اللہ کے، وہ عشرہ مبشرہ تھے۔ تو حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار بند ہو کر ارشاد فرمایا، تیار ہو جاؤ چلو۔ تو جہاد کے لیے ہم اب وقت تیار رہتے تھے، ایسے تیار رہتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ رات کو، شام کو، رات کو، مغرب بعد ان کی شادی ہوئی، اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں ہے، کمرے میں آواز سنتے ہیں، جہاد کی آواز آ رہی ہے، النفیر یا انصار الدین، اے انصار دین، نفیر، رسول اللہ نے جہاد کا حکم فرما دیا، چلو۔ آواز گونج رہی ہے، بےتاب ہو کر صحابی نکلتے ہیں، بےتاب ہو کر صحابی نکل گئے۔ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، میدان کارزار گرم تھا، پہنچ گئے، لڑائی میں شامل ہو گئے۔ شامل ہونے کے بعد دائیں اور بائیں حملے کر رہے تھے، بڑے بے جگری سے نوجوان صحابی لڑ رہے تھے، بخاری شریف میں آتا ہے، ابھی اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کا مارکا ٹھنڈا ہوا، کافروں کا لشکر بھی ادھر ادھر بھگڑ مچی، مسلمان بھی ادھر ادھر تتر بتر ہوئے، تو نعشوں کو شمار کیا جانے لگا۔ انہوں نے کہا کہ حنظلہ کہاں ہے، تلاش کرو۔ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ وہاں سے اپنے گھر سے سیدھے میدان جہاد میں آ گئے تھے۔ صحابہ نے ان کی نعش کو اٹھایا تو ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا، معلوم جسے ابھی غسل دیا گیا ہے۔ ان کا نام رکھا گیا غسیل ملائکہ، غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ بخاری شریف میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ تھے رسول اللہ کے صحابہ، جنہوں نے اپنی زندگی کو اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاد وہی ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے ہو، عزت و شہرت اور وجاہت کے لیے نہیں، کاہے کے لیے ہو؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ مجاہد اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ کا کلمہ غالب ہو، اللہ کا کلمہ روئے زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونجدار آواز سنائی دے رہی ہو، بتوں کو للکار رہی ہو، اور اسلام دشمن قوتوں کو، یہود و نصارہ کو للکار رہی ہو، اس آواز کے بلند کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف روانہ ہو،
درمیان میں واقعہ کیونکہ یاد آ گیا تھا، میں سوچتا رہتا ہوں کہیں بھول لیتا ہوں، اس لیے بیان کر دیا۔ احد کے میدان میں اتر گئے، پہاڑ ہے، اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کھڑے ہوں، اب تو بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بن گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ مدینہ شہر میں کھڑے ہوں تو سامنے احد پہاڑ نظر آتا تھا، اتنا اونچا ہے۔ اس پہاڑی پر لڑائی شروع ہو گئی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جمع غفیر تھا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یہ صحابہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو رسول اللہ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہتے تھے؟ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، رجال، یہ وہ لوگ ہیں، یہ صحابہ رسول اللہ کے وہ لوگ ہیں، صدقوا، رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا، یہ جان دی ہوئی اللہ کی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں جب چاہے اللہ حکم دے قربان ہو جائے، اور پھر یہ بھی کہتا رہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ وہ گروہ ہے، وہ مقدس جماعت ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، پوری سچائی کے ساتھ یہ اترے اس عہد پر جو انہوں نے کیا تھا اپنے رب سے۔ ومنهم من قضى نحبه، اور بعض صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا، کر کے دکھایا، اور بعض وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب وقت آئے اور یہ جان ہتھیلی پر لے کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو منتخب فرمایا۔ یہ احد پہاڑ کیا ہے؟ بڑا پیارا پہاڑ ہے، اللہ اللہ۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اے عمر، اور اے عثمان، اور اے علی، ھذا احد۔ حضور پہاڑ پر رونق افروز ہے ایک دوسرے موقع پر، اور یہ سب صحابہ ساتھ میں ہیں، اے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ھذا احد، یہ احد پہاڑ ہے۔ ان کا بے شک یا رسول اللہ، یحبنا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ اللہ، قربان۔ احد پہاڑ بخاری شریف میں آتا ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، ھذا احد یحبنا، اے صحابہ، یعنی حضور گواہ بنا رہے ہیں چاروں کو، تاکہ امت کو بتایا جائے کہ پہاڑ بھی، اس کے ذرے بھی، مٹی بھی، اینٹ بھی اور پتھر بھی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو محبت نہ کرے وہ پتھر سے بھی بدتر ہے، پتھر سے بھی بدتر ہے۔ جو اب اللہ کے محبوب سے محبت نہ کرے معلوم وہ پتھر سے بھی بدتر ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، بشارت دی، احد یحبنا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اے صحابہ ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو رد عمل فطری ہے، رد عمل فطری ہے۔ حضور فرماتے جب یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد یحبنا ونحبہ، اور اے صحابہ کیونکہ اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو احد من جبال الجنہ، اب یہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ نے اس جگہ کو منتخب فرمایا۔ کفر کا اور اسلام کا یہ وہ معرکہ تھا جو بدر کے بعد منعقد ہوا، اور کفار اپنا انتقام لینے کے لیے اس میدان میں آئے تھے۔ اسی میدان احد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی، اسی میں تیر کی بارش ہوئی، اسی میں کافروں نے گڑھے کھودے تھے۔ کافروں نے بھی تیاری کی تھی، مکے سے آئے تھے 3000 مشرکین ابو سفیان کی قیادت میں، گڑھے کھودے تھے، گڑھے کھود کر
کہ پیر آدمی کو پتہ نہ چلے. اب آج کل تو آپ نے دیکھا نا کہ وہ زمین میں بارودی سرنگیں زمین میں بچھا دیتے ہیں، جب اس پر چلے تو پھٹ جاتی ہے بارودی سرنگیں. اس زمانے میں ظاہر ہے بارودی سرنگیں تو تھی نہیں، زمین میں گڑھے کھود دیے تھے اور اوپر سے گھاس ڈال دی. اب پتہ بھی نہیں چلتا آدمی گڑھا ہے یا نہیں ہے، چلا تو اس کے اندر گر گیا، جیسے ہی گر گیا فوراً اس پر وار کیا اور اس کی گردن کو اڑا دیا. یہ کافروں نے طریقہ نکالا تھا. ایسی ہی ایک گڑھا تھا، اس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک ضعف کی وجہ سے پھسل گیا، اس لیے کہ خون نکل رہا تھا. زرہ جو تھی وہ پیشانی مبارک میں اٹک گئی تھی، اس کو نکالنے میں تکلیف ہوتی تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اور بعد دوسرے صحابہ نے، ابو عبیدہ بن الجراح العامری، یہ سب ساتھ تھے، اپنے دانت سے اس لوہے کو کھینچ کر نکالا تو دانت نکل گئے. پھر دوسری کو کھینچ کر نکالا، وہ دو دانت اوپر کے بھی نکل گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے ہٹے نہیں. 27 غزوات ایسی ہیں کہ جن میں خود اللہ کے محبوب ہتھیار بند ہو کر میدان جہاد میں کافروں کے مقابلے پر کھڑے رہتے تھے. کبھی میدان جنگ میں حضور نے پیٹھ نہیں دکھائی. ایسا موقع آیا کہ تتر بتر ہو گئے صحابہ، اس لیے کہ ایک مورچہ چھوڑ دیا تھا پہاڑی کی اوٹ میں، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس زمانے میں کافر تھے، پیچھے سے حملہ کر دیا. مسلمان فوج تتر بتر ہونے لگی. اب رسول اللہ کے ارد گرد حضرت طلحہ ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، سیدنا ابو بکر ہے، اور 2-4 صحابہ ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، عمر فاروق ہے، اور باقی سب، اور 3000 کافر، اور ان کے تتر بتر لشکر کے بعد بھی 2000 کی قوت سامنے مجتمع تھی. اب مسلسل تیروں کی بارش ہو رہی تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے ہو گئے. 70 زخم تیروں کے ان کے جسم پر آئے، 70 زخم، لیکن سامنے سے ہٹے نہیں. سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ منظر، وہ گفتگو، وہ کلمات قیامت تک نہیں بھول سکتا. سعد بن ابی وقاص بہترین تیر انداز تھے. ادھر سے کافر تیر اندازی کر رہے تھے اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دے رہے تھے. یہ بہترین تیر انداز سے سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشر میں ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، اور فاتح ایران بھی ہیں. بعد میں آگے چل کر انہوں نے ایران کو فتح کیا، سپہ سالار تھے فاروق اعظم کے عہد میں. تیر دے رہے تھے حضور، تیر لو، اور سعد بن ابی وقاص تیر کھاتے بھی جا رہے تھے اور تیر چلاتے بھی جا رہے تھے. حضور پر نور سید حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ارمی یا سعد، سعد تیر چلاتے رہو، ارمی یا سعد. بخاری شریف میں آتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ارمی یا سعد فداک ابی و امی. کس طرح سے تیر اندازی کر رہے تھے. اللہ کے محبوب نے فرمایا، تیر اندازی کرتے رہو، دشمن کا مقابلہ کرتے رہو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. ارمی یا سعد فداک ابی و امی. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جن پر رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. اور ہم صحابہ تو اپنے ماں باپ حضور پر ہر وقت قربان کرتے رہتے تھے. جب بھی گفتگو ہوتی تو صحابہ کا گفتگو کا طریقہ یہی تھا کہ وہ عرض کرتے تھے، جب حضور بلاتے تھے تو عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ نے یاد فرمایا ہے، کیا حکم ہے؟ روحی فدا کا یا رسول اللہ، میری روح آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا حکم ہے؟ لیکن یہ وہ جلیل القدر صحابی مجاہد کا مرتبہ دیکھیے، جہاد کا مرتبہ دیکھیے کہ رسول اللہ اس مجاہد کو یہ فرما رہے ہیں کہ تیر چلاتے رہو،
تیر پھینکتے رہو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ کے محبوب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر اللہ تبارک و تعالی شہادت کی موت دے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو پھر اللہ رب العالمین سے عرض کروں کہ مجھے پھر جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں پھر جہاد کروں اور پھر شہید ہوں۔ بار بار زندگی اگر ملتی رہے تو جہاد کرتا رہوں اور شہید ہوتا رہوں، اس لیے کہ شہادت کی موت میں وہ لذت ہے، شہادت کی موت میں حضور نے فرمایا وہ لذت ہے کہ جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ بندہ اس مقام پر شہادت کے بعد پہنچ جاتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ موجودہ دور کے حالات میں یہود و نصارہ اور ہندوستان، بھارت، جس طرح پاکستان، افغانستان اور عالم اسلام کے خلاف کفر کی قوتیں متحد ہو کر مقابلہ کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو بھی متحد اور منظم ہو کر کفر کی قوتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہر طرف سے کافر چیلنج کر رہے ہیں، امریکہ افغانستان پر پابندیاں لگا رہا ہے، اصل افغانستان کو اس لیے تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ مسلمان ہیں، افغانستان کے لوگ اسلام کو اپنے ملک میں نافذ کر چکے ہیں۔ پاکستان کو تباہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے، اس ایٹمی قوت سے وہ خائف ہے، وہ عالمی اسلام کو بے دست و پا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ عالم اسلام کو معذور اور اپاہج بنانا چاہتے ہیں۔ کشمیر میں ہزارہا نہیں ہزارہا مسلمانوں کا قاتل بھارتی فوج مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے، گاجر مولی کی طرح سے کاٹ رہی ہے۔ کشمیری مسلمانوں کے متعلق عام طور سے بعض جاہل جن کو جغرافی کا پتہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا کیا ہے جی، کشمیر کے لیے ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، کشمیر کے لیے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، کشمیر کے لیے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، 3 جنگیں تو لڑی جا چکی ہیں، پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ دانشور، پاکستان کے دانشور، جاہل دانشور، جہالت کا مجسمہ دانشور یہ کہتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر کشمیر پاکستان میں نہ رہا، پاکستان کو نہ ملا اور کشمیر بین الاقوامی طاقتوں کے قبضے میں چلا گیا یا ہندوؤں کے ہاتھ میں چلا گیا تو پاکستان کے پاس صرف 2 دریا ہیں، 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس۔ 69 میں صدر ایوب نے امریکہ برطانیہ کی سازش کے تحت صدر ایوب نے اسی کراچی کے شہر میں معاہدہ کر کے پنڈت جواہر لال نہرو کو بلا کر دستخط کر کے 3 دریاؤں سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا 69 میں، اور اب صرف 2 دریا ہیں، دریائے سندھ ہے اور دریائے جہلم ہے۔ دریائے سندھ اور دریائے جہلم کہاں سے آتا ہے؟ افغانستان سے آتا ہے؟ نہیں تو۔ یہ چین سے آتا ہے؟ نہیں تو۔ جغرافیہ دیکھیے، نقشہ دیکھیے، یہ کشمیر سے آتا ہے۔ اگر بھارت کے قبضے میں کشمیر چلا گیا تو دونوں دریا جو ہیں وہ پاکستان کو پانی دے گا، اس کا رخ نہیں موڑے گا۔ اگر ان دونوں دریاؤں کا رخ اس نے موڑ دیا کشمیر پر قبضہ کرنے کے بعد تو پاکستان کے لوگ زندہ رہیں گے، یہ ایک دوسرے کو کھائیں گے، یہ قحط ہوگا، خشک سالی ہوگی، ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو کاٹیں گے، خشک سالی ہوگی، قحط ہوگا، مریں گے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک۔ لیکن لوگ نہیں سمجھتے، کشمیر کی اہمیت ان کو معلوم نہیں، دانشور بنتے ہیں، اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ 2 دریا کہاں سے آتے ہیں پاکستان میں؟ کشمیر سے آتے ہیں۔
کشمیر پر اگر امریکہ کا قبضہ ہو جاتا ہے، یہ تھرڈ آپشن جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کشمیر میں بھارت کا قبضہ ہو جاتا ہے، پاکستان کے پاس نہیں رہتا، تو جس طرح اس نے 3 دریا بھی کشمیر سے نکلتے تھے، ستلج، راوی اور بیاس، ان کا رخ موڑ کر ہندوستان کی طرف کر لیا، ان دونوں کا رخ بھی ہندوستان کی طرف کر لے گا تو پاکستان میں کیا کھایا جائے گا؟ کیسے لوگ زندہ رہیں گے؟ پانی کیسے ملے گا؟ کھیتوں میں ہریالی کیسے آئے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ دانشور یہ نہیں سوچتے، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں، کیونکہ امریکن ایجنٹ ہیں، یہودیوں کے دلال ہیں، این جی اوز ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، یہ این جی اوز نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے پیسے پر پل رہے ہیں، جو یہاں پر اسلام آباد میں جلوس نکالتے ہیں کہ ہم ایٹمی قوت کیوں بن گئے، پتلا جلاؤ، ایٹمی سائنسدانوں کے پتلے جلاؤ جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے، جن کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، جنہوں نے ایٹمی قوت بنانے میں پاکستان کے اہم کردار ادا کیا، وہ کہتے ہیں ان کا پتلا جلایا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھارتی فوجوں کو، این جی اوز بھارتی فوجوں کو جا کے مٹھائیاں کھلاتے ہیں۔ بھارتی فوج مسلمانوں کی قاتل، مسلمانوں کی دشمن، مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی آبرو ریزی کرنے والی قوت ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، بھارت بہت بڑی قوت ہے، بھارت بہت بڑی طاقت ہے۔ کتنی بڑی طاقت ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو عیسائی بہت بڑی قوت تھے، رومن امپائر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں اور صحابہ کے زمانے میں یہ کھجور کھانے والے اور ستو پینے والے صحابہ کے زمانے میں ایران، ایرانین امپائر اور رومن امپائر، یہ 2 سپر پاور تھی، تاریخ میں ہے۔ بیزنٹین امپائر، رومن امپائر اور پرشین امپائر، ایرانین امپائر۔ لیکن ستو کھانے والے، کھجوریں کھانے والے بدو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت میں بیٹھنے والے، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے صحابہ نے دنیا کی 2 بڑی سپر پاور کے ٹکڑے اڑا دیے۔ ایران بھی ختم ہو گیا، روما بھی ختم ہو گیا، ایران بھی ختم ہو گیا، روما الکبریٰ بھی ختم ہو گیا، بیزنٹین امپائر ختم ہو گئی اور پرشین امپائر بھی ختم ہو گئی، نہ کسرا رہا نہ ہرقل رہا، سب کو ختم کر دیا۔ کیا بات تھی؟ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور اب ہم ہیں کہ بھارت سے ڈر رہے ہیں۔ بھارت بہت بڑا ملک ہے، امریکہ بہت بڑا ملک ہے۔ کتنا بڑا ملک ہے؟ 30 کروڑ کی آبادی ہے، ہم اس سے ڈر رہے ہیں، وہ ہمارے ایک آدمی سے ڈر رہا ہے۔ کتنے بے وقوف ہے یہ مسلمان قوم، کتنے بے وقوف ہے یہ دانشور جاہل جو اسلام آباد میں اور مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کو تلقین کر رہے ہیں بھارت بہت بڑا ملک ہے، امریکہ بہت بڑا ملک ہے، دوستی رکھو، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو۔ اللہ کے آگے ہاتھ باندھنے والا اللہ کے دشمن کے سامنے ہاتھ نہیں باندھ سکتا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے محبوب کا غلام، رسول اللہ کی غلامی اس نے اختیار کر لیا، اب وہ کسی اور کا غلام نہیں بن سکتا۔ حضور نور سید العالمین محمد رسول اللہ کی یہ امت، اللہ نے اس کو خیر امت کہا ہے، اور انشاءاللہ یہ امت سرخرو ہوگی اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی پابندی کرتی رہے گی۔ اللہ تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو، ہمیں سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے لیے اور دین کے لیے قربانی دینے اور جذبہ شہادت کو پیش کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔